بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آڈینس، پہلے یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پہ بات کرتے ہیں۔ غوث اعظم کوئی گاجر اور مولی کا نام نہیں جو روزانہ فرائض کے بعد 1000 نفلی نماز پڑھے، 1000 نفل رکعت نماز پڑھے، اس کو غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ جی، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی۔ اب ایک ہم نے تجزیہ کیا ہے، ذرا اس تجزیے کو ملاحظہ کیجئے، پھر ان دونوں باتوں پر بات کرتے ہیں۔ آج ایک تجزیہ کرتے ہیں نفل نماز پڑھنے کہ اگر ہم 2 رکعت نفل نماز نیت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حضور، تو تکبیر کے بعد نفل سٹارٹ ہو گیا، نماز سٹارٹ ہوگی نفل نماز، تو اس کو پڑھنے میں ہمیں آلموسٹ، جب ہم تیزی سے پڑھیں تو ہمیں 3 منٹ 3.5 منٹ لگتے ہیں۔ اگر خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھا جائے تو آلموسٹ 5 سے 5.5 منٹ تک یہ نماز چلے جاتی ہے۔ تو اس کا تجزیہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ 24 گھنٹوں میں یہ کتنے نفل پڑھ سکتے ہیں عام انسان اور زندہ آدمی ہونے کے ناطے سے۔ جی، تو 3 منٹ کے حساب سے کرتے ہیں تو 60 کو 3 پہ تقسیم کیجئے تو جواب آتا ہے 20 نفل۔ 1 گھنٹے میں ہم لوگ 20 نفل پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں تو اس کو ضرب 24 کر دیجئے تو جواب آتا ہے 480 نوافل ہم نے پورے دن میں پڑھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی 480 نوافل کی صورت میں۔ جی جناب، تو بات کچھ یوں ہے، بڑی غور طلب ہے، ذرا آپ غور فرمائیے گا کہ اس تجزیے میں ہم نے یہ دیکھا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں جیسے کہا تھا کہ میں نوافل کی بھی آپ کو ایک کیلکولیشن کر کے بتاؤں گا کہ ایک انسان، زندہ اور جیتا جاگتا انسان اگر نفل پڑھنے کی عبادت شروع کرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنے کی کوشش کرے تو اس کو کتنا وقت درکار ہوتا ہے۔ ایک عام روٹین میں 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کے لیے، تیز تیز پڑھنے کے لیے بھی ہمیں 3 سے 3.5 منٹ درکار ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، ولی اللہ، اللہ کے نیک بندے، زاہد عابد ذرا خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، چاہے نفل ہو یا فرض ہو، تو وہ زیادہ ٹائم لیتے ہیں۔ چلے ہم اس کو 5 اور 5.5 منٹ کی کیلکولیشن میں بھی لے آتے ہیں۔ تو اس تجزیے کی روح سے 3 منٹ کے 2 وقت کے 2 رکعت نفل کی نماز 1 گھنٹے میں ہم لوگ 20 نوافل ادا کر پائیں گے۔ اس کو ضرب دے لیجئے 24 گھنٹوں سے، تو 24 گھنٹوں میں 480 نوافل نان سٹاپ۔ پھر وہی بات آ گئی، جیسے نان سٹاپ درود پاک پڑھا تھا تو نان سٹاپ نوافل پڑھے، کچھ کھائے پیے بغیر، کوئی گھر کا کام کیے بغیر، کوئی دنیاوی کام کیے بغیر، کسی کی مدد کیے بغیر، کسی کی تربیت کیے بغیر، کسی کا کام کیے بغیر، اپنا کام کیے بغیر، رفع حاجت کے جانے کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے اس کے جانے کے بغیر، یہ کرتے ہوئے بھی سارا دن 24 گھنٹے میں ہم نے 480 نوافل پڑھے۔ جبکہ یہ مولوی صاحب جھوٹ بکواس کر رہے ہیں کہ ایک رات میں 1000 نوافل پڑھے جاتے ہیں۔ کون سی موٹر لگی ہوئی ہے ان لوگوں کے بابوں کو؟ کون سی مشین لگائی ہوئی آخر؟ پھر وہی بات کہتا ہوں کہ وہ انسان تھے، انسان ہیں تو انسان تو اتنا ہی کر سکتا ہے۔ درجات بلند کرنے اور اس کو بڑھانے کی خوبی ہے وہ میرے اللہ کے ہاں ہے۔ میں اگر ایک 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ جزا دینے والا ہے، اس کو 1 کروڑ کے مکاتب کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں پر سند کون دینے والا ہے اس دنیا میں کہ جو ابھی تم 2 پڑھو گے اور تمہارے 1000 گنے جائیں گے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے علاوہ صرف وہی دے سکتے ہیں گارنٹی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جیسا کہ انہوں نے فرما دیا۔ اب اس تجزیے کی روح سے ایک اور بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے جیسا ایک عام انسان اور کم علم آدمی وہ بھی یہ سمجھ چکا ہے کہ جب کہ ہم سارا دن 24 گھنٹے میں نان سٹاپ کوئی کام کیے بغیر نوافل اور نمازیں پڑھیں تو ہم 480 رکعتیں ہی پڑھ سکتے ہیں۔ جو رات میں 1000 نفل پڑھے جاتے ہیں، اور یہ جو 12 گھنٹوں میں، اب 24 گھنٹوں کا وقت تو دن میں نکلا 480 رکعت کا، تو رات کا جو ذکر کیا 1000 نفل پڑھنے کا، تو 12 گھنٹوں میں تو یہ اور ٹائم شارٹ ہو گیا۔ تو یہ جو 220 رہ جاتے ہیں، اس میں جو 780 نوافل انہوں نے اپنی طرف سے شامل کر لیے ہیں اس بابے کی شان میں، اپنے اس ولی کی شان میں، تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹ ہے، جس طرح ان کی پچھلی باتیں بھی کئی جھوٹ ثابت ہو چکی ہیں۔ تو ہم لوگ ان جھوٹوں کے پیچھے اب لگنے والے نہیں ہیں۔ یہ احسان ہے اس بندے کا ہم پر، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے توسط سے اب ہم ان قسم کے فراڈ میں نہیں آنے والے، ان جیسی جھوٹی باتوں میں نہیں آنے والے کہ جو ہمیں عقل سے ماورا باتیں بتانے والے۔ اسلام حقیقت ہے، اللہ کا دیا ہوا مذہب ایک حقیقت ہے، اللہ تعالیٰ حقیقت ہیں،
افسانہ نہیں ہیں، نہ ہی کہانی ہیں. اللہ کی ذات حقیقت ہے، ابدی ہے، اللہ ہی رہنے والا ہے، اللہ ہی سب سے پہلے تھا، اللہ ہی سب کے بعد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں ہمارے لیے، اللہ کے آخری نبی ہیں ہمارے لیے. جو باتیں ہمیں بتا گئے وہی حقیقت ہیں. یہ جو سٹوریاں اور کہانیاں ہمیں بتاتے ہیں، آپ لوگ ان سے گریز کیجئے اور ان کی باتوں میں مت آئیے. اب اس کیلکولیشن کے ہٹ کر تو ہم ثابت نہیں کر سکتے. یا تو میرا کھلا چیلنج ہے ان لوگوں کو، ایک عام اور کم علم آدمی ہونے کے ناطے میں یہ کیلکولیشن کر رہا ہوں، آپ اس کیلکولیشن کو غلط کر دیجئے، میں آپ کو مان جاؤں گا. جزاک اللہ خیر.